مدینۃ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا اور لوگ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے، چونکہ جب وہ بات چھیڑتی تھی تو اس کی بات اتنی طویل ہو جاتی کہ لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی دیر اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنیں، اور اس کی باتیں بھی الجھی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو اس نے اشارے سے حضور کو بلایا، اس کی بات سننے کے لیے حضور دروازے پہ آ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کیجیے۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا باہر آئیے، میں وہاں آپ سے کوئی بات کرنی۔ کڑکتی دھوپ، چلاتا ہوا عرب کا موسم، اور اس نے آقا کریم کو دھوپ میں کھڑا کر لیا اور اپنی گفتگو جس طرح کی بھی اس کی تھی سنانے لگی، اور حضور پوری توجہ سے انہماک سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کی گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر! ویسے تو سننے کے لیے حضور مل جائیں تو پھر کون گفتگو مختصر کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اللہ اکبر! تو وہ حضور سے باتیں کیے جا رہی اور حضور اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے ہیں۔ صحابہ کو غصہ بڑا آ رہا ہے اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود انہماک سے سن رہے ہیں۔ کافی دیر جب اپنی ساری باتیں جو اس کے دل میں تھی سنا کر کے واپس جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا کہ حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا قیمتی وقت اور نازک بدن اور یہ چلاتی ہوئی دھوپ اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر اس کو بلا کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی محمد کو کھڑا کر کے اپنی باتیں سنا لیا کرے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کسی کی دل جوئی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کی ساری باتیں حضور سن رہے ہیں اور اس کی باتیں الجھی ہیں۔ یہ اعلیٰ اقدار زندگی سے کہتے ہیں، حسن سے کہتے ہیں، جمال اسے کہتے ہیں، خوبصورتی سے کہتے ہیں۔ آپ اور میں کس کو خوبصورتی کہتے ہیں؟ ان چیزوں کا نام سیرت ہے، ان چیزوں کا نام کردار ہے۔ لوگوں کی دل جوئی کرنا، شکستہ دلوں کو جوڑنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کا دکھڑا سن لینا۔ تمہارا کندھا اگر کسی کو رونے کے لیے دستیاب ہو جائے، کوئی تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے رو کے اپنی بڑاس نکال لے، تو اس سے اور کیا بہتر مصرف اس کندھے کا ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نہ کسی کا درد سن سکو، نہ کسی کے پاس بیٹھ سکو، ہر وقت نشے کے اندر گھومتے رہو۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی خود غرضی کا نام نہیں ہے، زندگی اوروں کے لیے جینے کا نام ہے۔